کچھ بھی کہنے سے پہلے میں مالک کائنات خدائے برحق لائق عبادت اللہ عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے جو حضرت آدم علیہ السلام و نسل آدم کا کھلا دشمن ٹھہرا۔ ناظرین اکرام السلام علیکم اور چشم آکاش میں خوش آمدید۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب جو اسلام اور میڈیکل سائنس پر کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے آج ہم ڈسکس کریں گے آپ کی وہ بیماریاں جو آپ نے ہمیں کومنٹ باکس میں اور اپنے سوالات کی صورت میں بھیجی ہوئی ہیں، اور وقت کا ضیاع کیے بغیر ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ پروگرام سوشل اسلامک پروگرام ہے جس میں ہم اسلامی باتیں بھی کرتے ہیں، اسلامک موضوعات پہ بھی بات کرتے ہیں، اور حکماء کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ، اور خصوصاً طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات لازمی کرتے ہیں، ماشاءاللہ، کیونکہ یہ میرا یقین ہے، ایون امت محمدی کا اور ہر بندے کا یقین ہے کہ شفا اس میں ضرور ہوتی ہے۔ بے شک۔ سائنس اپنی جگہ پہ، ڈاکٹرز اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارا یقین رسول اللہ کی بتائی ہوئی جتنی بھی ہدایات ہیں اس پر عمل کرنے میں ضرور ہے۔ بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل جو اسموک کا دور ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ باہر سانس کی بیماریاں چل رہی ہیں، نزلہ زکام، کھانسی، ٹونسلز، اور یہ بہت ساری چیزیں ان دنوں میں بڑھ جاتی ہیں جیسے ہی سردی شروع ہوتی ہے اور زکام سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اسموک کا علاج کیا ہے جو گھریلو طور پہ ہم لوگ کر سکیں، بجائے کہ ہم بعض کا لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، تو آپ جیسے صاحبان جب آتے ہیں تو لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ ہمیں یہ اسموک سے احتیاط بھی بتا دیں، احتیاط کیا کرنی چاہیے، اور اس کا علاج کیا ہے اگر کسی کو یہ پرابلمز آتی ہیں تو۔ اس کے لیے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا، جی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، بے شک، اور الطہور شطر الایمان۔ بے شک، یہ جو صفائی ہے یہ جو نصف ایمان کہا گیا ہے، جی، اور اس کو ایمان کے لیے شرط کہا گیا ہے، اس کے پیچھے اگر آپ لاجک دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ بے شک، تو جو اسموگ ہے اور اس کو لے کے جتنے لوگ پریشان ہیں، اگر ہم صرف صفائی کے اوپر آ جائیں، جی، اور اس صفائی میں سب سے پہلے اپنی صفائی، اگر ہم باوضو رہیں جی، تو یہ باوضو رہنا یعنی آپ گھر سے نکلیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے باوضو جانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جب آپ باوضو ہو کے جائیں گے اور جیسے آپ گھر میں واپس آئیں جی، تو اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے باوضو رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے آپ وضو کریں۔ جی، اسموک کے لیے دیکھیں جب آپ وضو کریں گے تو سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں گے، بالکل ایسا اس کے بعد کلی کریں گے، ایسا ہی اس کے بعد آپ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں گے، پانی چڑھائیں گے، بالکل، پھر آپ جب چہرہ دھوئیں گے تو آپ کی اپنی آنکھوں کو، پھر پورا چہرہ دھونے کے بعد جب آپ بازوؤں کو دھوئیں گے، کانوں کا مسح کریں گے، تو اسموک کے جتنے افیکٹس ہیں، جتنے اثرات ہیں، جی، آپ اس سے بالکل پاک صاف ہو جائیں گے۔ بالکل، اور سب سے بہترین علاج جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ باوضو رہنا ہے۔ باوضو رہنا ہے، تو ہمیں اسموک کے دنوں میں خاص طور پہ، کیونکہ جب سردیاں آتی ہیں اسموک تبھی آتی ہے، بالکل تو ایسا سردیوں میں عموماً لوگ پانی سے ہچکچاتے ہیں، جی، اور پانی سے ہچکچانے کی وجہ سے وہ لوگ صفائی کا تو خیال کرتے ہی نہیں، بالکل، اکثر لوگ نہاتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم صرف وضو کا اہتمام کریں، جی، اور وضو میں اگر ہم پراپر طریقے سے آنکھوں پہ چھینٹے ماریں، ناک کو پراپر جھاڑیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مسواک کے بارے میں کہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں مشقت نہ جانتا تو میں مسواک کو ہر نماز پہ فرض کر دیتا۔ ٹھیک ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ مسواک میں 70 بیماریوں کی شفا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کے اکارڈنگ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ ہماری صحت کے لیے ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہم ہر چیز کو سنت کے کھاتے میں ڈال کے، سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ طریقہ کس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جی، اس کے اوپر ریسرچ تھی۔ تو اسموک سے بچنے کے لیے وضو کرنا، مسواک کا اہتمام کرنا، اور اس کے بعد جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری نا، اس میں سجدے کو اہمیت دی گئی۔ بالکل صحیح ہے، میں نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، جی، اس میں نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے نا سجدے کے کتنے فائدے ہیں، جی، تو لوگ سر اپنا سجدے سے اٹھائیں ہی نہ۔ اور یہ صحیح حدیث بھی ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے کی حالت میں کیا ملتا ہے، جی، تو لوگ اپنا سر سجدے میں رکھیں۔ تو جب ہم سجدہ کریں گے تو سجدہ کرنے پہ اگر آپ فزیکلی دیکھیں جی، تو آپ کا جو سر ہے وہ نیچے آئے گا، آپ کا ہارٹ اوپر چلا جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، جب ہارٹ اوپر جائے گا تو جتنا بلڈ کا فلو ہے وہ سارا آپ کے فیس پہ آئے گا، اور اسموک کے جتنے افیکٹس ہیں وہ آپ کے فیس پہ ہیں۔ فیس میں ہے، تو جب آپ لمبا سجدہ کریں گے تو یہ لمبا سجدہ کرنا نہ صرف آپ کو صرف اسموک بلکہ آپ کی لائف کے جتنے پرابلمز ہیں جی،
اس سے بچانے کے لیے ایک بہترین اچھا ریمیڈی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی بات کیا وضو کرنے کی، تو وضو ایک تو ہوتا ہے جب ہم نے ابھی وضو کیا اور وہ درمیان میں نہیں ٹوٹ رہا، وہ ظاہر ہے شام تک بھی چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں چہرہ دھونے کی یا وضو کرنے کی، وہ دن میں کتنی بار ہونا چاہیے، کتنے وقفے سے کتنی ٹائم کے بعد ہمیں وضو کر لینا چاہیے؟ اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں اپنی امت کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہے آپ اس وقت وضو کریں جب وضو ٹوٹ گیا ہے، جی ایک ہے وضو کے اوپر جو وضو کیا جاتا ہے وہ نور علی نور ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب ایک وضو ہے جی آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دوبارہ وضو کرتے ہیں تو وہ ایک نور کے اوپر ایک اور نور چڑھانا ہے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ دیکھیں اس کو سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں نا تو ہاتھوں کے گناہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم کلی کرتے ہیں تو منہ کے گناہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم ناک صاف کرتے ہیں تو ناک کے گناہ نکلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر پھنسے ہوئے گناہ بھی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ہم مسح کرتے ہیں کانوں کے گناہ نکلتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اب جو گناہ ہیں وہ ایکچوئل میں جرمز ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ سارے جراثیم، اب دیکھیں ناخنوں میں کیا پھنسا ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے گندگی ہوتی ہے اور جراثیم ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اب وہ گندگی، وضو اصل میں صرف پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وضو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف بخشنا چاہتا ہے کہ قیامت والے دن ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اعزاز دینا چاہتا ہے۔ اعزاز دینا چاہتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اس وقت اسموک کی وجہ سے زکام، گلا یا کھانسی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے لیے کوئی آپ ایسی دوا تجویز کریں گے کہ وہ اس کو استعمال کر لیں اور اس سے ان کی بچت ہو؟ بہت زبردست اس کے لیے میڈیسن ہے، جی سمپل ادرک۔ عنایت فرمائیے گا ضرور۔ ادرک، ادرک، اگر آپ دیکھیں جو روایات میں ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تو جب جنتی جائیں گے نا تو جنت میں ان کو زنجبیل کی شراب ملے گی، ٹھیک ہے، تو زنجبیل ایکچوئل میں خشک ادرک کو کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو ادرک ہے، اگر آپ سمپل ادرک کا کعوہ بنائیں اور اس میں شہد ملائیں، اچھا، یہ ایک بہترین ریمیڈی ہے بالکل صحیح ہے، اسموک کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ لہسن، جی یہ جو لہسن ہے روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بو فرشتوں کو اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، لیکن یہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ علاج ہے، تو اگر آپ ادرک، لہسن اور اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا سونف اور 2-3 پتے پودینے کے ملا کے اس کا کعوہ بنائیں تو یہ اسموک کے جتنے بھی اثرات ہیں، خاص طور پہ سردیوں، گرمیاں جیسے ہی ختم ہو کے سردیوں میں شفٹ ہوتی ہیں تو موسمی تبدیلی کی وجہ سے جتنے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، یہ ادرک، لہسن، سونف اور پودینہ، اس کا کعوہ ایک بہترین ریمیڈی ہے جو نیچر نے ہمیں دی ہے۔ جو نیچر نے دی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں آج کل کے جو جوان ہیں، خاص طور پہ مردوں کی بات کرتے ہیں تو وہ گنج پن کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے لیے ایک تو بتائیے گا کہ ان کی کیا ایسی پرابلمس تھی، کون سے ہارمونز کی ایسی پرابلم آ رہی ہے، ان کی غذا میں کون سی کمی تھی کہ وہ ان کے بال جھڑ رہے ہیں؟ سیکنڈلی اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی آئل یا کوئی اسی طرح کا آپ بتا سکتے ہیں کعوہ یا کوئی بھی میڈیسن ہے آپ کے نزدیک، وہ ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ بالوں کے گرنے کے پیچھے سب سے بڑا جو سبب ہے نا وہ ہیں آپ کے شیمپو، وہ ہیں آپ کے صابن، وہ ہیں آپ کے کنڈیشنر، وہ ہیں آپ کے ہیئر سپرے، وہ ہیں آپ کے جیل۔ ٹھیک ہے، اس بات کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو نیچر سے سمجھیے۔ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، بالکل صحیح، اور جو چیز انسانوں نے پیدا کی ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے انہوں نے پیدا کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو مین میڈ ہیں، جی چاہے وہ جتنے مرضی اچھے سے اچھے شیمپو لے لو، اچھے سے اچھے صابن لے لو، اچھے سے اچھے کنڈیشنر لے لو، اچھے سے اچھے جیل لے لو، اچھے سے ہیئر سپرے لے لو، یہ سارے کے سارے بزنس کے لیے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہی بالوں کو خراب کر رہی ہیں، جی تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں دودھ سے نہاؤ۔ دودھ سے نہائیں، ہاں، کیوں نہانا ہے دودھ سے؟ اگر آپ اقبال کا شعر پڑھیں گے نا جو انہوں نے 1920 میں لکھا تھا، دودھو نہاؤ پھودو پھلو، بالکل صحیح ہے، اور اگر آپ اپنی نانیاں دادیوں کو دیکھیں تو بچپن میں وہ کس سے نہاتی تھیں؟ اگر آپ آج جو ماڈرن میڈیکل سائنس اس میں اگر آپ صابن کو دیکھیں نا تو وہ دودھ کی نہر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اچھا، ہمیں یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ دودھ سے نکل رہا ہے، دودھ کی پراپرٹی لے کے آ رہا ہے، تو ہم دودھ ہی کیوں نہیں یوز کرتے؟
نہیں، دودھ سے نہانا اور دودھ کو یوز کرنا دو مختلف میں ابھی ایک سمپل سے اس کے بات کو سمجھے. اچھا اس میں دودھ لگے گا کتنا؟ 99% لوگ یہ سمجھے دودھ سے نہائیں گے یا پینے کو ملتا نہیں. جی بالکل، یقیناً میرا بھی یہی سوال تھا. ہاں جی، جتنا سرسوں کا تیل لگنا ہے نا اتنا ہی دودھ لگنا ہے. اچھا، ہارڈلی 5 سے 6 چمچ دودھ سے آپ پورا نہا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ چمچ دودھ طریقہ لیں، بتا دیجیے گا. چمچ دودھ لیں اور اس کو اپنے بالوں کی روٹس میں لگائیں، جیسے آئل کو ہم جیسے آئل لگاتے ہیں. 5-7 منٹ کے لیے اس کو لگا رہنے دیں. پھر اپنا شیمپو خود بنائیں. اچھا، آپ کے پاس آملہ ہے، آپ کے پاس سکاکائی ہے، آپ کے پاس ریٹھا ہے، آپ کے پاس ہریڑ ہے. اس کے 2-3 دانے لیں، 2 لیٹر پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح بوائل کر لیں. اچھا، خود سے تیار کر سکتے ہیں. خود سے تیار کرو. اس پانی کو ڈھانپ کے رکھ دیں. صبح اس پانی کو سٹین کریں اور اس پانی سے سر کو دھو لیں. اچھا، بہترین آپ کا شیمپو ہے. اور اس سے خشکی، سکری اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. 100% ٹھیک ہوں گی. اچھا، پہلے بھی تو لوگ یہی یوز کرتے تھے. جی پہلے کا تو ہمیں نہیں اس کا اتنا علم، لیکن آپ یقیناً اس بارے میں زیادہ ہم سے ریسرچ رکھتے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر آپ ایک خود آئل بنائیں، اتنا زبردست آئل ہے. آملے کا تیل لیں، ٹھیک ہے. سرسوں کا تیل لیں اور ناریل کا تیل لیں. ٹھیک ہے. یہ 3 تیل لیے برابر مقدار میں. جی اس میں یہی آملہ، سکاکائی، ریٹھے اور ہریڑ خشک لے لیں ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ڈال دیں. اب کوانٹٹی آپ جس مقدار میں آئل بنانا چاہتے ہیں اسی مقدار سے آپ ان چیزوں کو ڈال لیں. بالکل. اس میں بہترین چیز آپ کے پاس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو گفٹ دیا ہے نا، وہ کلونجی ہے. سبحان اللہ، کیا بات. کلونجی کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں موت کے، یہ وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی ہر بیماری کا علاج ہے. بالکل. دوسری چیز آپ کے پاس میتھی دانہ ہے. میتھی دانہ، ٹھیک ہے. امام نے قیم نے زاد المعاد کے اندر لکھا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس کے کتنے فائدے، لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں. بالکل ٹھیک ہے. تیسری چیز آپ کے پاس مہندی ہے. جی. چوتھی چیز آپ کے لیے بہترین چیز یہ جو آج کل امر بیل ہے، جی بالکل. وہ جو پیلی سی درختوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے، وہ پورے درخت ختم ہی کر دیتی ہے. ختم کر دیتی ہے، وہ بیل لیں. چوتھے نمبر پہ یہ جو بورڈ ہے نا، اس کی جو مونچھیں سی داڑھی سی لٹک رہی ہوتی ہے، جی. اس کو توڑ کے، اس کو کاٹ کے اس تیل کے اندر ڈال کے. ٹھیک ہے. یہ اتنا زبردست آئل ہے. جی. اگر آپ بالوں کو کالا کرنا چاہتے ہیں مستقل بغیر ڈائی کے، تو اللہ تعالیٰ نے عمل تاس پیدا کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. عمل تاس لیں، اس کو کوٹیں. وہ جو ایک لمبی سی بلیک کلر کی ہوتی ہے، سٹک سی ٹائپ ہوتی ہے، اس کو توڑ کے اس کے اندر ڈال کے آپ اس کے تیل کو اچھی طرح جلائیں، اس کو سٹین کریں اور یہ آئل یوز کریں. آپ کی خشکی کے لیے، سکری کے لیے، بالوں کے اندر سے جو بالوں کی جو لوب نکل جاتی ہیں، بالوں کی جو جڑیں نکل جاتی ہیں، جی بالکل. اس کا ایک بہترین جو نیچرل آئل ہے. یہ نہ صرف بالوں کو گرنے سے روکتا ہے بلکہ نئے جو نیو بیبی ہیئرز ہیں ان کو پیدا کرتا ہے. اچھا. بالوں کو گنا کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو آج کل سرجری ہو رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ استعمال کر لیں تو فائدہ ہو اس میں. اس بات کو پھر اسی میرے پہلے والے پوائنٹ پہ لکھیں، جو اللہ نے پیدا کیا ہے بے شک ٹھیک ہے، وہ بندوں کے لیے ہے، اور جو بندوں نے پیدا کیا ہے وہ اپنے بزنس کے لیے ہے. بالکل وہ بزنس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے ابھی نسخہ ہمیں بتایا ہے، اور اس کا کتنے دنوں میں ایک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل شروع ہو گیا یا اس کا کام شروع ہو جاتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں 2 دن 4 دن 6 دن، پھر وہ تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں. اچھا اس کو نا وہ ہم اس لیے بریف آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے عوام اگر آپ کو دیکھ کے یہ کام شروع کرنا بھی چاہیں تو ان کو پتہ ہوگا اتنے دنوں کے بعد ہمیں یہ فائدہ ہوگا، ادروائز فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، ہر انسان کی جو لائف آف نیچر ہے نا وہ دوسرے انسان سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو فزیکل دیکھیں تب بھی، اگر آپ اس کو کیمسٹری کے اکارڈنگ دیکھیں تب بھی، اگر آپ اس کو بیہیویئر کے اکارڈنگ دیکھیں تب بھی، اگر آپ اس کو نیچر کے اکارڈنگ دیکھیں تب بھی، اگر آپ اس کو ایٹیٹیوڈ کے اکارڈنگ دیکھیں تب بھی. اسی لیے کچھ چیزیں کچھ لوگوں پہ بہت جلدی افیکٹ کرتی ہیں، جی. کچھ چیزیں کچھ لوگوں پہ ذرا دیر سے افیکٹ کرتی ہیں. اب یہ ہر انسان کی اپنی لائف آف نیچر ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے دن میں اس کو فائدہ ہوتا ہے. ویسے آلموسٹ کوئی مہینہ 15 دن کچھ ایسا زیادہ نہیں، آپ صرف 1 سے 2 ویک لگائیں. ٹھیک ہے. میکسیمم 15 جو چیز جس نے رزلٹ دینا ہے نا اس نے پہلے سے دوسرے ہفتے میں رزلٹ دے دینا. محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. محسوس نہیں ہوگا، آپ خود کہیں گے کہ واقعی فرق پڑتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل ایک جہاں پہ ایک موبائل ہمارے لیے بڑا کارآمد ہے، ذریعے کا ایک دوسرے سے تعلق کا ذریعہ بن جاتا ہے، بات کرنے کا، حال احوال کا، وہیں یہ موبائل ہمارے گھروں میں پریشانی کا حل بھی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، ساری ساری رات موبائل پہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی موبائل یوز کر رہا ہے. اس سے زیادہ تر لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے سر کا درد نہیں جاتا، نیند پوری نہیں ہوتی، آنکھوں میں مسائل آتے ہیں.
تو اکثر لوگوں میں آدھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان لوگوں کو ایک تو احتیاط کیا کرنی چاہیے, اور دوسرا ان کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے کہ وہ کس طرح سے اس بیماری سے اپنا چھٹکارا حاصل کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کو جی اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں بالکل تو ٹھیک اس کی روٹ کاز کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان میں یہ المیہ ہے, وجہ کو ٹھیک نہیں کیا جاتا, صحیح ہے. سمٹمیٹیکلی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے, جو سمٹم بتائے گئے اور اسی کے اوپر دوائی دے دی گئی. بالکل صحیح. سب سے پہلے بیماری کی وجہ جانو, یہ کیوں. اگر میرے سر میں درد ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ درد کوئی بیماری نہیں. اچھا. درد ایک الارم ہے, بالکل سیم لائک اسی طرح کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں جی اور آپ کی گاڑی کا فیول کم ہوا, ٹھیک ہے. تو آپ کی گاڑی نے ایک بلنک دیا, لائٹ بلنک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پہلے اس نے لائٹ بلنک دیا, پھر ایک سگنل آنا شروع ہو گیا, ایک ساؤنڈ آنا شروع ہو گیا. بے شک ہے. اب وہ سائرن اس لیے بج رہا ہے کہ آپ کا فیول کم ہو رہا ہے, اس کو فل کرو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کیا کرتے ہو, آپ اس کی تار کو پکڑ کے کھینچ دیتے ہو کہ دیکھا میں نے شور بند کر دیا. صحیح ہے. تو کیا آپ نے فائدہ کیا؟ نقصان کیا. تو سر کا درد بھی ایک سائن تھا, ٹھیک ہے. کہ کوئی پرابلم ہے, صحیح. آپ اس پرابلم کو ٹھیک کرو. انفارچونیٹلی ہم نے کیا کیا, ہم نے پین کلر کھانی شروع کر دی, ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. اور 99% لوگ پین کلر ہی کھا لے ہیں. ہاں جی ایسے ہی. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی سر کا درد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے. بلیسنگ ہے. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی, آپ جا کے فرمایا کرتے تھے لا باسا طہور انشاءاللہ, کہ اس پرابلم کے آنے میں, اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں, یہ تو آئیے تمہیں پاکیزہ کرنے. سبحان اللہ. اگر اللہ نے چاہا. سبحان اللہ. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس لیک آف انفارمیشن ہے, ہم نے اسلام کو اس طرح جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمیں تو جو بتا دیا گیا منوان, ہم نے بس لکیر کے فقیر بن کے ویسے ہی سنا, سمینا واتانا, سنا اور اطاعت کی, اور بس آج تک اسی کے اوپر چل رہے ہیں. بالکل. تو سب سے پہلی بات, جس کے سر میں درد ہے اس کی وجہ جانو کہ سر میں درد کیوں ہوا ہے. کیوں آیا. ٹھیک ہے. نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہے تو اس کی نیند پوری کرو. صحیح ہے. نیند کی گولی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک سیکنڈ کے لیے صرف روکوں گا کیونکہ نیند کی بات آ گئی ہے, یہ سوال رہ نہ جائے. ایک نارمل انسان کتنے گھنٹے سوئے, اپنی لائف میں کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ یہ سوال ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں, پہلے اس بات کی طرف آؤ جس کے سر میں درد ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے سر کے درد کی گولی نہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ جاگنے کی وجہ سے سر میں درد ہے تو وہ اپنی نیند پوری کرے. ٹھیک ہے. اگر اس کو تھکاوٹ ہو گئی ہے اپنی تھکان کو دور کرے. اگر اس کے سر میں درد اس لیے کہ اس کے پیٹ میں گیس ہے, جی, اور گیس سر پہ چڑھی ہوئی ہے, تو گیس کا علاج کرے. گیس کا علاج کرے. اگر اس کے سر میں درد کسی ٹیومر کی وجہ سے ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کرے کہ مجھے آخر پرابلم کیا ہے, میرے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس انویسٹیگیشن کے بعد جو اس کی روٹ کاز ہے, جو اس کی کاز ہے, اس کاز کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اور سر درد کے لیے جو ہم بہترین چیز بتاتے ہیں وہ ہے لمبا سجدہ. لمبا سجدہ. لمبا سجدہ کریں. منیمم کتنا ٹائم ہونا چاہیے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ سجدہ جو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ کرتے تھے اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سجدہ کرتے تھے, ایسا سجدہ کرتے تھے, میں ڈر جاتی تھی کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی. اللہ اکبر. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کم از کم 10 منٹ سجدہ کرو. 10 منٹ سجدہ. جب آپ 10 منٹ سجدہ کریں گے تو پوری باڈی کا بلڈ جو ہے وہ برین میں آئے گا, سر میں آئے گا. بلڈ کا کام ہے آپ کو آکسیجن پرووائڈ کرنا. آکسیجن پرووائڈ کرنا. وہ جب آپ کو پراپر آکسیجن دے گا تو جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوگا وہ وہاں سے لے کے جائے گا, کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہاں سے لے کے جائے گا, اور جتنی انرجی آپ کو زیادہ ملے گی تو آپ کے ہیڈ ایک کی کوئی بھی کاز ہو تو لمبا سجدہ کرنا ہر کاز کے لیے افیکٹو ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر کے درد کے لیے, مائیگرین کے لیے, آدھے سر کے درد کے لیے جو میرا بہترین علاج ہے, ایک تو سجدہ کرو. دوسرے نمبر پہ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ سلاد کھاؤ. ٹھیک ہے. سلاد کھاؤ. بھئی سلاد کیوں کھانی ہے؟ اگر آپ اس کو اسلام کے اکارڈنگ جاننا چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام جی, جب اپنی بیٹے کو اور اپنی بیوی کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے, ابھی بیت اللہ نہیں بنا تھا, نہیں بنا تھا. بے شک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور کچھ دعائیں مانگ رہے تھے. سب سے پہلی دعا, اے اللہ اس جگہ کو امن والی جگہ بنا. بے شک ایسا ہے. اے اللہ اس جگہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تاکہ میں میاں اپنی بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ ان کے ارد گرد لوگ آ کے آباد ہو جائیں. آباد ہو جائیں. پھر اللہ سے دعا مانگی, اللہ میری اولاد کو رزق دے طیب طاہر مطہر من الثمرات, پھلوں کی صورت میں, سبزیوں کی صورت میں. ثمرات کا مطلب ہے پھل اور سبزیاں. ٹھیک ہے. اگر آج پوری دنیا میں دیکھیں
تو کھانے سے پہلے چاہے آپ یورپ کو دیکھ لیں، چاہے آپ رشیا کو دیکھ لیں، چاہے آپ امریکن کو دیکھ لیں، چاہے آپ چائنیز کو دیکھ لیں، دنیا میں کہیں چلے جائیں جی وہ کھانے سے پہلے سلاد کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارے یہ جو سلاد ہے یہ کنسیپٹ ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور انفارچونیٹلی اگر آپ مکہ میں جائیں نا، اب یقین مانیں مکہ میں جائیں تو آپ کو یہ سلاد، پھل اور سبزیاں بغیر موسم کے آپ کو وہاں پہ ملیں گی۔ اچھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اگر آپ اپنے سر کے درد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کھانے سے پہلے سلاد لیں۔ اچھا یورپ اس کو سلاد نہیں کہتا۔ ٹھیک، اچھا پاکستانیوں کو اگر کہا جائے نا سلاد کھائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر کا نام سلاد ہے۔ جی بالکل، ادھر بنتا بھی ایسا ہی ہے۔ اور اگر آپ اس کو سیلڈ کہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں پھلوں سبزیوں کے ساتھ پھل بھی ہوں گے، پھل بھی تھوڑے سے کچھ ڈرائی فروٹس بھی ہوں گے، کچھ سیڈز بھی ہوں گے، کچھ اناج بھی ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ یعنی اس میں سفید چنے بھی آ سکتے ہیں، کالے چنے بھی آ سکتے ہیں، سفید لوبیا بھی آ سکتا ہے، لال لوبیا بھی آ سکتا ہے، اس میں مٹر بھی آ سکتے ہیں، مکئی بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ جو 5-7 پھل لیں، 5-7 سبزیاں لیں، 5-7 جیسے کدو کے بیج ہیں، سورج مکھی کے بیج ہیں، سفید تل ہیں، آپ کے پاس خشخاش ہے، آپ کے پاس کشمش ہے، جی آپ اس میں بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، کھجور ہے، انجیر ہے، کتنا کچھ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ کے پاس گاجر کا، سیب کا، آملے کا، پیٹھے کا، ہریڑ کا مربع ہے۔ مربع ملتا ہے بالکل۔ اچھا یورپ اس کو سلاد نہیں کہتا، یورپ اس کو ایپیٹائزر کہتا ہے۔ اچھا، ایپیٹائزر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کے بھوک لگے، جو آپ کی بھوک کو بڑھائے۔ اب اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی جانیں تو سائنس کہتی ہے جب آپ کسی بھی کھانے کی چیز کو دیکھتے ہیں، برین کو جب اس کا امیج ملتا ہے تو برین اس کو ہضم کرنے کے لیے سیکریشن پروڈیوس کرتا ہے۔ اچھا، جب آپ 5-7 قسم کے پھل، 5-7 قسم کی سبزیاں، 5-7 قسم کے سیڈز، 5-7 قسم کے ڈرائی فروٹ، 5-7 قسم کے مربے دیکھیں گے جی تو 25-30 قسم کی سیکریشن جب آپ کا برین وہ کیمیکل جوس، وہ کیمیکل جو سیکریشنز آپ کا برین پروڈیوس کرے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا کھانے سے پہلے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ بے شک، وہ اکثر ایسا پانی نہیں ہے، وہ اس کھانے کو ہضم کرنے کی سیکریشن ہے، وہ گیسٹرک جوس ہے، گیسٹرک انزائم ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس لیے تھا تاکہ کھانے سے پہلے آپ کی باڈی ان کیمیکلز کو پروڈیوس کرے جس نے کھانے کو ڈائجیشن کرنا ہے۔ کیا بات، تو جتنے لوگوں کے سر میں درد ہے اس کی ایک بڑی وجہ گیس ہے۔ ٹھیک ہے، جب پیٹ جس کا خراب ہوتا ہے اس کے سر میں درد ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جب تک وہ وامٹ نہیں کرتے تب تک ان کا سر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا۔ سر درد نہیں ٹھیک، وہ وامٹ کرتے ہیں، اس کی باڈی میں جو ایسڈ پروڈیوس ہوا، جی اس ایسڈ نے کیا کیا، اس کے سر کو پین دی۔ بالکل صحیح ہے۔ اب وہ ایسڈ جیسے ڈسچارج ہوتا ہے وامٹ کی صورت میں، وامٹ بندہ کرتا ہے جی تو اس کی سر درد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین ریمیڈی سیلڈ ہے۔ تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں سلاد کو جگہ دو۔ جی وجہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یہ آپ کے برین کے اکارڈنگ، وہ آپ کے برین سے اتنی آپ کو گیسٹرک جوس پیدا کرے گی، گیسٹرک انزائم پیدا کرے گی جو کھانے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات، جب پھل بھی کھا رہے ہیں، سبزیاں بھی کھا رہے ہیں، ڈرائی فروٹ بھی کھا رہے ہیں، اجناس بھی کھا رہے ہیں، سیڈز بھی کھا رہے ہیں، مربے بھی کھا رہے ہیں، کبھی آپ کو ویکنیس ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات، اس سلاد میں 90 to 95% واٹر ہے۔ بالکل یہ جتنے لوگوں کا آج خون گاڑھا ہے، جن کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ رہا ہے، جس کا HDL لو ہو رہا ہے، LDL VLDL نان HDL بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سیلڈ کھاتے ہی نہیں۔ تو سر درد کے لیے، آدھے سر کے درد کے لیے آپ بجائے دوائیوں کے چکر میں پڑنے کے ایک لمبا سجدہ کریں اور ایک سلاد کھائیں۔ لمبا سجدہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس میں کوئی پیسے بھی نہیں لگتے، لیکن ملکی حالات کو اگر دیکھیں، جتنا بڑا سیلڈ آپ نے بتایا، مربے اور یہ چیزیں ہیں، وہ تو سر ہر دو بندہ چیزیں افورڈ لے نہیں کر لیں، سکے گا۔ سر 2 سبزیاں لے لیں، 2 پھل لے لیں، 2 ڈرائی فروٹ لے لیں، 2 سیڈ لے لیں، 2 جناس لے لیں، ٹھیک ہے، تو کتنا، تب بھی تو کتنا بن گیا۔ صحیح ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے اگر 7 یا 10 کہا تو آپ نے وہی لینا ہے۔ جی آپ ایک لے لیں، ایک سبزی لے لو، ٹھیک ہے، ایک پھل لے لو، ایک ڈرائی فروٹ لے لو، ایک سیڈز لے لو، ایک اجناس لے لو، ایک مربع لے لو۔ یعنی کہ وہ کم بھی بنایا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ایک بہت بڑا بول جو ہے اس کو بنا کے اس میں کھایا جائے، وہ کم کر لیں۔ اس کا بیسکلی کام یہ ہے کہ آپ اسٹارٹ اس سے کریں اور پھر کھانا کھا لیں۔ ہمیشہ کھانے سے پہلے یہ لازمی کھائیں۔ لازمی کھائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی نیند کی بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، وہ درمیان میں رہ گیا، کہ نیند کتنے گھنٹے کی ایک نارمل شخص کو لینی چاہیے؟ لائک ایک چھوٹا بچہ ہے، 10 سے 12 سال، 15 سال کی ایج کا ہے، اس کی کتنی نیند ہونی چاہیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو جوان ہو چکے ہوتے ہیں ان کی کتنی نیند ہونی چاہیے جس سے کم از کم ان کی باڈی پہ اچھا افیکٹ ہو جائے؟ نیند کا جو پیٹرن ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کی نیند زیادہ تھی اور آپ کا جاگنا کم تھا۔
جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے آپ کا جاگنا زیادہ ہوتا گیا, نیند کم ہوتی گئی. 8 گھنٹے ہر بندے کو سونا چاہیے, منیمم 8 گھنٹے لازمی سونا ہے. ہر بندے کو 8 گھنٹے لازمی سونا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تاکہ اچھا یہ نیند ہے کیا؟ جی بالکل, آپ ایکسپلین کیجئے گا ضرور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اخت الموت. جی. یہ جو نیند ہے نا یہ موت کی بہن ہے. اچھا. تو جیسے موت میں انسان بالکل بے سدھ ہو جاتا ہے نا, جب موت آئی تو وہ بے سدھ ہو گیا, اسے نہیں پتا. نیند میں بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے. جی. اچھا اللہ تعالیٰ اس کو بے سدھ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انسان کے بدن میں جو جی تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں نا, اللہ اس کی باڈی کو ریپیئر کرنا چاہتا ہے. بالکل صحیح ہے. نیند میں ہماری باڈی ریپیئر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ باہر کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں, کیونکہ جب آپ کا برین دیکھ رہا ہے, کیونکہ سائنس کہتی ہے جو انفارمیشن برین کو ملے گی برین وہی کام کرے گا. وہی کام کرے گا, بے شک ایسا ہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے جو دیکھا آپ کے برین نے وہی کام کرنا شروع کر دینا ہے. جی. اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس دیکھنے کو بند کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے, تاکہ برین کو سگنل ہی نہ جائے. جی. تو نیند جو ہے وہ ایکچول میں ریپیئرنگ ہے, مرمت ہے, صحیح ہے. ہیلنگ ہے. اب جو لوگ اپنی باڈی کو ہیل کرنا ہی نہیں چاہتے, بڑے فخر سے کہتے ہیں میں 2 دن سوتا ہی نہیں. جی. وہ کہتا ہے میں 2 گھنٹے صرف سوتا ہوں, یہ فخر سے کہتے ہیں. فخر سے کہا جاتا ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سر اس کو تھوڑا سا کامن سینسز ہو چاہیے. جی. کامن سینس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 8 گھنٹے تمہاری باڈی کو ہم نے مرمت کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھئی آپ ایک پیچ لگاتے ہیں اپنے گھر میں نا, آپ کا سمر ٹوٹ گیا, جی. آپ پیچ لگاتے ہیں اور وہ جو مستری ہے وہ کہتا ہے یہاں 6 گھنٹے کو گزرے گا نہیں, تاکہ یہ اچھی طرح ڈرائی ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کو نہیں ہم نے تو ایک گھنٹہ بھی ویٹ نہیں کرنا. خراب ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا. تو باڈی کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پیچ لگانا چاہتا ہے اور ہم وہ اکھاڑنا چاہ رہے ہیں. آپ اس کو اکھاڑی جا رہے ہیں, اور پھر بڑے فخر سے, یعنی اس پہ کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے. جی جی, یہ تو باقاعدہ ہمارے, کیونکہ میڈیا کی فیلڈ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سوتے 4 گھنٹے اور آ کے باقاعدہ فخر سے ہی کہا جاتا ہے یار 4 گھنٹے سویا تھا. اور پتہ ہی کب چلے گا؟ جب آپ کی باڈی آپ کے اکارڈنگ نہیں چلے گی. جب آپ ہاسپٹل میں پڑے ہوں گے نا, پھر آپ کہو گے ہاں یار اب مرمت کے لیے میں 4 گھنٹے یہاں پڑا ہوں, 4 مہینے کے لیے یہاں پڑا ہوں, 3 مہینے کے لیے ڈاکٹر نے کہا بیڈ ریسٹ پھر وہ لینٹر والا کام شروع ہو جائے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی خون کی بات کی تھی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا. کچھ لوگوں کا خون گاڑھا ہونا شروع ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے خون میں کلوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور ان کے لیے غذا کیسی ہونی چاہیے, یہ ذرا ہمیں بتا دیں. خون گاڑھا ہوتا ہے جب آپ پراپر پانی نہیں پیتے. ٹھیک ہے. 90% لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ پانی پینا کتنا چاہیے. جی بالکل, آپ رہنمائی فرمائیے گا اس میں. گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں, راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. جی. 12 سے 16 گلاس پانی چاہیے. 12 سے 16 گلاس 24 گھنٹوں میں. آپ کو 12 سے 16 گلاس پانی چاہیے آپ کی باڈی کو, کیونکہ آپ کی باڈی کا جتنا بھی دیکھیں گے وہ پانی ہے. صحیح ہے. آپ کا خون بھی پانی ہے, بے شک ہے. آپ کی زندگی پانی ہے. جی. اور سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں, راتیں بڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت 10 سے 12 گلاس پانی چاہیے. 10 سے 12 گلاس. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بندہ پانی اس نے پورے دن میں پیا ہی 4 گلاس ہے. ٹھیک ہے. اب بتاؤ اس کا بلڈ تھک ہوگا کہ تھن ہوگا؟ ظاہری بات ہے ٹھیک ہوگا یقیناً. اب اس نے کیا کیا, اس نے پانی پورے دن میں لیا ہی نہیں, انٹیک پانی کا ہے ہی نہیں. اور بہت سارے لوگ وہ بھی یہ بھی فخر سے کہتے ہیں اور یار مجھے پیاس نہیں لگتی. صحیح ہے. وہ ایجوکیٹڈ سٹوپڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ پیاس تمہیں نہیں لگ رہی, تمہاری باڈی جو ہے تم نے اس کو پانی پلانے کی عادت نہیں ڈالی. ٹھیک ہے. اور باڈی جس چیز کی یوز ٹو ہو جاتی ہے جی وہ ویسے چلنا شروع کر دیتی ہے. بالکل صحیح. تو جب میں ہر گھنٹے بعد پانی پیوں گا, جی, تو گرمیوں میں کیونکہ 16 گھنٹے کا دن ہے, 17 گھنٹے کا دن ہے, تو میں ہر گھنٹے بعد پانی پیوں گا تو میرے 16-17 گلاس خود ہی ہو جائیں گے. 16-17 ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور گرمیوں میں پیوں گا تو میرے 10-12 گلاس ہو جائیں گے. سردیوں میں پیوں گا تو 10-12 گھنٹے کا دن ہے تو میرے 10-12 ہو جائیں گے. ہر گھنٹے بعد میں پانی پیوں گا, اور میں پانی اس لیے پیوں کہ اس نے میرے اندر ہر چیز کو فلٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کو وہ طہور شطر الایمان اور طہور نصف الایمان پہ لے آؤ. جی. صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان. اور صفائی جو ہے وہ شرط ہے. جس طرح ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے, اسی طرح آپ کے جی آئی ٹی ٹریک جو ماؤتھ کیوٹی سے شروع ہوتا ہے ریکٹم تک چلتا ہے. ٹھیک ہے. اس پورے کنال کا
جس میں ماؤتھ کیوٹی بھی ہے، جس میں ایسوفیگس بھی ہے، جس میں اسٹمک بھی ہے، جس میں اسمال انٹسٹائن بھی ہے، لارج انٹسٹائن بھی ہے، پھر کولونز بھی ہیں، پھر ریکٹم بھی ہے، اس کو بھی صاف کرنا تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں خون کے گاڑھے ہونے کے پیچھے ایک بڑا فیکٹر کیا ہے؟ پانی کے استعمال نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے ہاں وہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جس میں 90% کیمیکل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ اپنے مشروبات دیکھ لو، اپنے سافٹ ڈرنک دیکھ لو، اپنے انرجی ڈرنک دیکھ لو، اپنے فزی ڈرنک دیکھ لو، اپنے کاربونیٹڈ ڈرنکس دیکھ لو، کیا ہے سارا؟ جی 90% اس میں کیا ہے؟ کیمیکلز۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ کیمیکلز اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی کے لیے بنایا ہی نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اللہ نے تو باڈی کے لیے وہ بنایا تھا جو باڈی کے اکارڈنگ بنایا گیا تھا۔ باڈی بنی مٹی سے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر نیڈ کو مٹی میں رکھا۔ 90% جو ہماری باڈی کی نیڈز ہیں وہ مٹی کے اکارڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو خون کے گاڑھے ہونے کے پیچھے ایک بڑا فیکٹر کیمیکلز۔ کیمیکلز ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کی وہ سارے کے سارے فوڈز جو ریفائنڈز ہیں، جو پروسیس ہیں، جو آرٹیفیشل ہیں، جو فروزن ہیں، آپ کے سارے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، آرٹیفیشل فوڈ، آپ کے بیکری کے آئٹم، باربیکیو، سافٹ ڈرنک، انرجیٹک ڈرنک، فزی ڈرنک، کاربونیٹڈ ڈرنک، یہ سارے کے سارے آپ کے خون کے گاڑھا ہونے کے جی سبب ہے۔ اس کے بعد آپ کے خون کے گاڑھا ہونے کے پیچھے ایک بڑا فیکٹر یہ نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ کچھ لوگ پان کھاتے ہیں، جی کچھ لوگ شراب پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ آئس پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو گٹکا رکھتے ہیں، صحیح۔ کچھ لوگ نسوار رکھتے ہیں۔ جی یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ڈرائنس پیدا کرتی ہیں ٹھیک ہے۔ اور یہ خون کو گاڑھا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ خون کے گاڑھا ہونے کے پیچھے ایک بڑا فیکٹر جس سے اسلام نے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غضبناک نہ ہو، غصہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو غصہ ہے یہ بھی خون گاڑھا کرتا ہے۔ اچھا۔ اگر آپ غصے کے سمٹم دیکھیں نا، جیسے ہی غصہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ چہرہ ریڈ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ آنکھیں ریڈ ہوتی ہیں، کانوں کی ٹپیں یہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، آپ کے منہ میں سلائیوا زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، برین معاف ہو جاتا ہے، جسم میں ہیجانی کیفیت آ جاتی ہے، بالکل ایسے ہی۔ بریتھنگ ریٹ بڑھ جاتا ہے، جسم سے ہیٹ نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ کے خون کو گاڑھا کرتا ہے۔ صحیح۔ خون کو گاڑھا کرنے کے پیچھے بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ کی ایسی ایسی فوڈز جو آج جس کا نام ہم نے نہیں سنا ہوتا، جی اور ہماری یہ جو آج بچوں میں نیوڈلز آ گئے ہیں، یہ چاؤمین آ گئے ہیں، بالکل۔ یہ نگٹس آ گئے ہیں، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو سارے کا سارا کیمیکل، ٹھیک ہے، یہ آپ کے خون کو گاڑھا کریں گے۔ ہمیں کھانا کیا تھا؟ اگر آپ خون کو پتلا کرنا چاہتے ہیں، وہ میری پہلے والی بات 70% پھل اور سبزیاں کھائیں۔ 70% پھل اور سبزیاں کھائیں تو خون پتلا ہو جائے گا۔ جب 70% پھل اور سبزیاں کھائیں گے تو خون خود بخود پتلا ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کوئی بلڈ تھنر نہیں لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور میری ایک چٹنی ہے جو پوری دنیا میں وائرل ہوئی، جی ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، سبز دھنیا برابر مقدار میں، اسمے ذائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ رگڑ کے چٹنی بنائیں، ہر کھانے کے ساتھ 2 سے 3 چمچ رکھیں۔ اچھا۔ اور اس کے بعد ایک اور آسان طریقہ، اگر آپ خون کو پتلا کرنا چاہتے ہیں، ایک بائٹ کو اتنا چبائیں جتنے آپ کے دانت ہیں۔ یہ بھی دنیا میں کانسیپٹ میں نے دیا تھا۔ 32 بار۔ 32 بار کیوں چبانا ہے؟ جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دانت 4 طرح کے رکھے۔ 8 دانت ہے 1 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا۔ 8 دانت ہے 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا۔ 8 دانت ہے 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا۔ اور 8 دانت ہے 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا۔ یہ کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا کام تھا دانتوں کا۔ بہت پھر اس نے گودا بننا ہے، پھر اس نے پیسٹ بننا ہے، پھر اس نے رس بننا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا، اچھا، جو دانتوں کا کام آنتوں سے لے گا وہ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ ہم نے قرآن میں اکثر ہم پڑھتے ہیں تیزی کا کام کس کا ہے؟ شیطان کا، لیکن کھانا کھاتے وقت ہم سب کون ہوتے ہیں؟ ہم زیادہ بڑے شیطان بن جاتے ہو۔ تو ایک لقمے کو میں کہتا ہوں 32 بار کی بجائے 40 بار چباؤ۔ نہیں اب تو لوگ نگل جاتے ہیں، وہ چباتنا تو دور کی بات ہے، نگل جاتے ہیں اب۔ تو اسی لیے تو بلڈ تھک ہیں، بالکل صحیح ہے، اسی لیے تو اچانک مرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اس پہ بھی ہم آئیں گے، یہ اچانک تو یہ جو خون کا گاڑھا ہونا ہے یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہیبٹس کی وجہ سے ہیں، اپنی عادات ہیں یہ۔ اپنی۔ قرآن کہتا ہے تم پہ جتنی بیماریاں آتی ہیں نا، بیما کسبت ایدی الناس، یہ ہاتھوں کی لوگوں کی کمائی ہے، بالکل یہ آپ کی اپنی کمائی ہے۔ ہم نے ہر چیز کے لیے ڈاکٹر رکھا ہوا ہے، خون کو پتلا کرنے کے لیے ہر بندہ روز گولی کھاتا ہے، ایسے ہی ہے۔
بھائی کیوں کھاتے ہو؟ میں یہ لوپرین اس لیے کھا رہا ہوں، ڈسپرین اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا خون پتلا ہو جائے گا. تو بھائی اس کو گاڑھا کیوں نہیں دے رہے ہو؟ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. کیونکہ پہلے احتیاط کر دیں تو بیماری سے بچ جائیں. بھائی چلو احتیاط نہیں کی، اب کر لو. اب کر لو. اب کیا ہو گیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب جن کے کلوٹنگ آ چکی ہے اب وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ اس سے کلوٹنگ کا بہت ساری سب سے پرابلم. آسان علاج یہ ہے بھائی صاحب، جی سب سے آسان علاج ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، سبز دھنیا برابر مقدار میں، حسب ذائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ رگڑ کے چٹنی بنائیں. اور دوسرے نمبر پہ الحمدللہ 1996 سے ہم نے یہ ایک نسخہ لوگوں کو دیا، ادرک کا رس، لہسن کا رس، سیب کا سرکہ، لیمن کا رس اور شہد. جی یہ چاروں رس برابر مقدار میں ایک ایک پیالی لو، ٹھیک ہے. اس کو چولہے پہ ڈالو، اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ 4 پیالیاں 3 پیالیاں رہ جائیں. ٹھیک ہے. اس میں 3 پیالیاں شہد ملاؤ اچھا اور اس پانی کو کلونجی اور میتھی دانے کے پانی کے ساتھ لو. ٹھیک ہے. 5 گلاس پانی لو، 1 چمچ کلونجی، 1 چمچ میتھی دانہ، 1 چمچ مورنگا. اس کو اتنا پکاؤ کہ 5 گلاس پانی 4.5 گلاس رہ جائیں. ٹھیک ہے. یہ 1.5 گلاس صبح، 1.5 دوپہر، 1.5 شام. جب یہ پانی لینا ہے اس کو پہلے چھانو، ٹھیک ہے. پہلے ہلکا سا گرم کرو، پھر اس کو سٹین کرو، چھان لو. اس میں 1 چائے کا چمچ یہ محلول جو ہے جس میں ادرک کا رس، لہسن کا رس، سیب کا سرکہ اور لیمن کا رس ہے، یہ پیو صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی. یہ نہ صرف آپ کی نالیوں کو صاف کرے گا، یہ نہ صرف آپ کی بلاکیج کو ختم کرے گا، یہ نہ صرف آپ کی ایک ایک چیز کو، اور سب سے بڑی چیز جو آپ کے خون کو گاڑھا کرتی ہے، جو آپ کے اندر بلاکیج کرتی ہے، وہ ہے آپ کا کوکنگ آئل. ٹھیک ہے. اور میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ اپنے کچن میں جائیں اور جا کے دیوار پہ ہاتھ پھیریں، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ ظاہری بات ہے ادھر جو بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ چکنائی اس لیے کہ وہاں ڈسٹ آئی ہے. ایگزاسٹ فین کو اتاریں کچن کے، اس پہ بھی ایسے ہی ہوتا وہ وہاں پہ کیا ہے؟ چکنائی. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسٹ کی وجہ سے یہ جمع ہے. ایسے. اب میں آپ کو وہ جگہ بتاتا ہوں جہاں کوئی ڈسٹ کے نام و نشان نہیں، وہ ہے برتن دھونے والا سنک. برتن دھونے والا جو سنک کا جو ویسٹیج کا پائپ ہے، جو ڈرین کا پائپ ہے، اس پائپ کو اتارو، اس کو کاٹو. 4 سے 6 انچ کا پائپ چوک ہو چکا ہے. ایسے ہی کس کے ساتھ؟ چکنائی ہوتی ہے. اب سوچو کہ یہ چکنائی جو اس میں گئی وہ زیادہ ہے یا جو ہم کھا رہے ہیں وہ زیادہ ہے؟ کوکنگ آئل کی فارم میں، بالکل. ریفائنڈ آئل کی فارم میں، یہ جتنے کوکنگ آئل ہیں یہ سارے ہی جمتے ہیں، چاہے XYZ اس کا کوئی نام رکھ دو. اچھا. کھانا کس میں پکائیں؟ میں نے لوگوں کو ایک مشورہ دیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جس بندے نے، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، اس کو پتہ ہے بالکل صحیح ہے. سرسوں کا تیل دنیا کا وہ واحد تیل ہے جو کبھی نہیں جمتا. بالکل ٹھیک. سب سے بہترین زیتون ہے، لیکن زیتون مہنگا ہے. زیتون میں آپ سن کے حیران ہوں گے، اٹلی میں ایک ریسرچ ہوئی، سرسوں کا تیل اور زیتون کا تیل 80% دونوں میں سملیرٹی ہے. اچھا. دونوں کی پراپرٹی ایک ہے اور وہ سستا بھی پڑتا ہے. انتہائی سستا ہے. دوسرے آئل سے بھی سستا ہوتا ہے بے شک. تو یہ اتنا زبردست تیل ہے، سرسوں زندگی میں کبھی جمتا نہیں. اور بہت سارے لوگوں نے بھی سرسوں کے بارے میں کہا اس کے اندر یہ پرابلم ہے، اس کے اندر یہ، ماننا کہ پرابلم ہے. جی. ایک پرابلم ہے نا، تو جو تیل آپ یوز کر رہے ہو اس میں تو 101 پرابلم ہے. 101 پرابلم ہے. اچھا وہ تو نالیوں کو چپکا رہا ہے، وہ تو نالیاں بند کر رہا ہے، سرسوں نالیاں تو بند نہیں کر رہا، پرابلم کر رہا ہے نا. اس پرابلم کو بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہو، اس کو بھی ریزالو کیا جا سکتا ہے. جی. تو سرسوں کا تیل، اس میں کھانا پکاؤ. اور اس سے بڑی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو خون کو گاڑھا کرتی ہے، وہ ہے آپ کے برتن. یہ سلور، یہ سٹیل، یہ نان سٹک، یہ ٹیفلون، یہ پریشر کوکر، اس میں کھانا پکتا نہیں ہے، گلتا ہے. لیکن گھر کی بیویاں تو کہتی ہیں اس سے زیادہ اچھا کھانا کسی میں پکتا ہی نہیں. ماشاءاللہ. اس کو تھوڑا سا کامن سینس لیں، جی. تھوڑی سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 برتنوں میں کھانا مت پکاؤ. ٹھیک ہے. ایک سونا اور ایک چاندی ہے. بے شک. سونے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گولڈ. اور چاندی کو؟ سلور. آپ کے گھر کے برتن کون سے ہیں؟ آلموسٹ سلور ہوتے ہیں. آپ گولڈ کا تو کہیں بھی نہیں ہے. سر سلور جو ہے، اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ سلور وہ سلور نہیں. ٹھیک ہے. تو پوچھو یہ سلور کون سا سلور ہے؟ یہ ایک مونوپلی ہے. اگر آج سے صرف 200 سال پیچھے جائیں، 200 سال پیچھے جائیں گے، برٹش کے اندر جو قیدیوں کو سزائے موت دینی ہوتی تو ان کے لیے سلور کے برتن ہوتے تھے. اچھا. کہ ان برتنوں میں کھانا پکاؤ، ان برتنوں میں پانی رکھو، ان برتنوں میں پانی دو، دھیرے دھیرے یہ سلور ان برتنوں میں. آپ نا فریج کا کولا دیکھیں جہاں برف جمائی جاتی ہے، برف جمائی جاتی ہے. بالکل. جب آپ لے کے آتے تو اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ کاغذ کی طرح پتلا کیوں ہو جاتا ہے، اس کو ہاتھ سے پھاڑا کیوں جا سکتا ہے؟ وہ سلور گیا کہاں؟ ٹھیک ہے. وہ ہماری غذا میں ہمارے اندر جا رہا ہے. ان برتنوں میں کھانا گلتا ہے.
मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो, मट्टी से पैदा हुए हैं, मट्टी में वापस जाना और कल क़यामत वाले दिन मट्टी से लेकिन दोबारा डॉक्टर उठाया साहब जाना। मट्टी के जब बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी तो एक बात आ जाती है, वो कहते हैं ये रोगनी बर्तन है, ये नहीं देना। उस बारे में आप आगाह ज़रूर कीजिएगा और हमारी रहनुमाई फरमाएं कि मट्टी के बर्तन किस तरह के होने चाहिए। मट्टी के बर्तन मट्टी के ही होने चाहिए। जो रोगन किया है ना, रेत से किया है, ठीक है शीशा सा आया है ना ऊपर, जी, तो वो रेत ही है, रेत मट्टी ही की किस्म है। ठीक है, वो इस बर्तन की तरह उसमें खाना फिर भी पकेगा। सिल्वर में, स्टील में, नॉन स्टिक में, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में। आज मेरी ये बातें बहुत सारे लोग अपनी ज़ुबान से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये जो खाना पकना, देखो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे, एक सेब है पका हुआ, एक सेब है गला हुआ, कौन सा खाएंगे? पका हुआ खा लेंगे, गला तो कोई भी नहीं खाएगा ना। तो खाना कौन सा खाना चाहिए? वो आपने रहनुमाई फरमानी है, एक मैं है तो पका आपसे हुआ, सवाल एक है कर गला हुआ। ठीक है, तो खाना हमें हमेशा पका हुआ खाना चाहिए। मट्टी के बर्तन में खाना धीरे धीरे पकता है, ठीक है, लेकिन वो आपको सेहत देता है। सेहत देता है। लेकिन जो सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में, ये कैंसर बनाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये वो चीज़ें हैं। इसके बाद आपके खून को गाढ़ा करता है आपका रिफाइंड नमक। जी, नमक वो इस्तेमाल करो जो अल्लाह ने पैदा किया। वो था पिंक हिमालयन सॉल्ट, उसमें 85 मिनरल्स हैं। और ये जो आप लोग इंसानों ने बनाया सी सॉल्ट, जी, रिफाइंड सॉल्ट, प्रोसेस सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट, ये सारे का सारा बीमारी। ठीक है, तो पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है, ये नमक इस्तेमाल करो। बिल्कुल। जैसे लाइक दूध हम लेने चले जाते हैं, उसमें भी कोई ना कोई चीज़ मिक्स होती है। एक बात ना तो बहुत, इसका आप किस तरह कहेंगे कि हम अगर वो मिक्सचर हमें मिल गया उससे कैसे बचें? मैं बताता हूँ, अमाल का दारोमदार किस पे है? नियतों पर। एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, आप सबसे पहले अपनी नीयत ये रखिए कि मैंने वो लेना है जो मेरे रब ने पैदा किया है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह फरमाते हैं आना इन द ज़न्न अब्दी भी, मैं अपने बंदे के साथ वैसे ही हूँ जैसा उसका गुमान है। ठीक है, अगर आप घर से ये नियत करके जाओगे ना, मैनू मिलावट वाला मिलना है, यानी मुझे मिलावट वाला मिलेगा, तो इंशाल्लाह आपको मिलावट वाला ही मिलेगा। और इंशाल्लाह बेशक मिलेगा ही वो। नहीं, वही ऐसा मिलता नहीं है, ऐसा नहीं है, जी, जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी हर चीज़ अवेलेबल है, जो लेना चाहता है उसको सब कुछ मिलता है, ठीक है, उसको सब कुछ मिलता है। और मेरे जो नाजरीन हैं वो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। सही है, जो लोग 20-20 गोलियां, 25-25 गोलियां खाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सिर्फ अपने आप को फितरत पे लाना है। फितरत पे लाना, ये तो सबसे बड़ी बात है। आप यूरोप और अमेरिका में फितरत पे हैं सारे लोग। अच्छा, अब उनके कहने पे आप फितरत पे आ रहे हो, बिल्कुल तो सही प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसके कहने पे क्यों नहीं आए? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पे क्यों नहीं आए? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सवाब के लिए रखा हुआ है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हम रसूल अल्लाह की सीरा भूल चुके हैं। हमने वो जो सीरा अगर हमने पढ़ी होती तो आज हम इतने बड़े मसाइल से ना गुजरते। इवन हमारे जो इस वक्त माल में 2 नंबरी कर रहे हैं, उसमें मिक्सचर्स कर रहे हैं चीज़ों का, वो भी अगर सीरा पढ़ लेते तो वो भाई बेहतरीन साहब, ताजुब अल्लाह के होते नबी थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, सुभान अल्लाह, जिसने धोखा दिया वो हम में से, वो हम में से नहीं है। अच्छा जो दे रहा है वो तो मुसलमान, उसका तो इस्लाम के साथ ताल्लुक ही नहीं। ताल्लुक ही नहीं है। बेशक बेशक आप सही कह आप रहे हैं उससे और गिला आपने किस बड़ा बात अच्छा का कर यहाँ रहे पे हैं? ये बताइए। आप गिला किससे कर रहे हैं? ठीक बात है, सही कह रहे हैं आप। भाई जिसको आप कह रहे हो उसका उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक ही नहीं है, बेशक। और ये बहुत अच्छा पॉइंट और है। आपको पता है, इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझे। न्यूटन इस बात को समझ गया था। न्यूटन कहता है एवरी एक्शन एज अ सेम रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज ऑपोजिट बट इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बात, अब जैसे एक्ट कर रहे हो, अब जो धोखा दे रहा है ना वो अपने आप को दे रहा है, बेशक ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता नहीं। ठीक है, उसको न्यूटन के 3rd लॉ का, वो लॉ ऑफ मोशन को जानता नहीं। अगर वो जानता होता कि मैं जो कर रहा हूं, एक बात याद रखिएगा, ये धोखा वाहिद एक ऐसी चीज है, जी ये कभी अपना रास्ता नहीं भूलता, बिल्कुल सही है। ये कभी अपना रास्ता ये नहीं भूलेगा, जिस तो रास्ते वापस से धोखा आता है ना, ये वापस उसी रास्ते से जाता है। उसी रास्ते से जाएगा। ठीक है। और जब ये जाएगा ना तो ये अकेला नहीं जाएगा, फिर यकीनन वो साथ बहुत सारे लोगों को ले जाएगा। ले जाएगा। जो गोश्त है हमारे घरों में आमतौर पर ये ब्रायलर और मुर्गी इस्तेमाल होती है, सेकेंडली बीफ भी चल रहा है, मटन भी चल रहा है। और जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं, कई ऐसे घराने, अल्लाह उनको और खुशहाल करे, उनका नुकसानात क्या होते हैं? मैंने आपको ब्रायलर के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल, आप बताइएगा, हमें इनायत फरमाएं। इसको ना इस हदीस के साथ रिलेट करें। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा मत करो। ठीक है।
کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو، حتیٰ کہ اس کے سامنے چھری تیز مت کرو. بے شک ایسا ہی ہے، بے شک. برائلر کے اندر جو نقصانات ہیں ہم اس کو تو بعد میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. وہ تو سارے کا سارا اس میں اسٹیرائڈ ہے، اس میں میٹابولک اسٹیرائڈ ہے، کینابولک اسٹیرائڈ ہے، اس میں اینابولک اسٹیرائڈ ہے. اس کو موٹا کرنے کے لیے، طاقتور کرنے کے لیے سارا ہی اس کو اسٹیرائڈ ہی دیا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اب نا اس کے صرف ذبح ہونے کے پروسیس کو جانیے. جی. جب ایک مرغی اپنے سامنے دوسری مرغی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی ہے نا تو اس کے اندر فیئر آف ڈیتھ آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو فیئر آف ڈیتھ ہے وہ سارے کا سارا اس کے جو مسلز ہیں نا، اس کے جو پورا اس کا جو گوشت ہے، جی. وہ جس کو آج ہم پروٹین کہہ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری پروٹین کے اوپر. میں آپ کو اس کی زندہ مثال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ کے سامنے کوئی بندہ قتل ہو صحیح. اور بے دردی سے قتل ہو، آپ کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ یقیناً میں ڈر جاؤں گا اس وقت، اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ جس مرغی کے سامنے دوسری مرغی ذبح ہو ہو رہی سکتا ہے، ہے کہ مجھے راتوں کو نیند بھی نہ آئے کچھ، تو جو مرغی دوسری مرغی کے سامنے ذبح ہو رہی ہے پھر تڑپ رہی ہے، تڑپ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کو ڈربے میں ڈالا گیا، وہ ڈربے میں کبھی ادھر لگ رہی ہے کبھی ادھر لگ رہی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو سیکنڈ مرغی ہے اس کے اندر کیا فیلنگز آئیں گی؟ اس میں بھی ڈر ہوگا اور شاید اس کی بھی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. اچھا جب وہ ذبح ہو کے آپ کے پاس ایک خوبصورت ڈش کی فارم میں آئے گی تو وہ اپنے اندر کس چیز کو لے کے آئی ہے؟ سارا ڈر ہے. فیئر آف ڈیتھ، بالکل ایسا ہی. خوف، ایسا ہی ہے. پریشانی. ٹھیک ہے. جب آپ وہ کھا رہے ہو نا تو آپ وہ پروٹین نہیں کھا رہے، صحیح ہے. آپ وہ سارا ڈر کھا رہے ہو، وہ پریشانی کھا رہے ہو. اور آج لوگوں کے اندر یہ جو موت کا ڈر ہے نا، اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فیکٹر یہ آپ کا برائلر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو نا ایک چھوٹا سا میں ایک کہاوت اکثر کہا کرتا ہوں، جیسا ان ویسا من، اور جیسا من ویسا تن. اگر تن کو درست کرنا چاہتے ہو تو اپنے ان کو درست کرو. کیا بات ہے. بالکل صحیح ہے. تو ان کیا ہے؟ ڈر، خوف، دہشت، وحشت، کرب، اذیت، بے چینی، بے قراری، بے سکونی، تلخی، تنگی، گھٹن. تو جب اس کے اندر یہ سارے ایموشنز آ رہے ہیں، اب وہ گوشت پک کے آپ کی پلیٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے. ہاں وہ گوشت نہیں کھا رہے، وہ چکن نہیں کھا رہے، وہ آپ پروٹین نہیں کھا رہے، وہ آپ وہ ڈر کھا رہے ہو، وہ خوف کھا رہے ہو، وہ اذیت کھا رہے ہو، وہ بے چینی کھا رہے ہو. کیونکہ اس نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا. اس نے اس جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا. اور اس کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ ہم نے روکا نہیں. آج اس کا شکار ہمارے بچے ہو رہے ہیں، بالکل ہمارے بیٹے ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں ہو رہی ہیں، ہمارے بھائی ہو رہے ہیں. ایسا ہی. اور کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا. ٹھیک بات ہے. اور جتنے لوگوں کے اندر ہم خود نہیں بات کرتے، ہم کہتے ہیں بس جلدی سے ذبح کر دو اور ہم گھر لے جائیں. صحیح آپ کہہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں. تو برائلر کے بارے میں وہ جو اس کے گوشت کے اندر کیا ہے وہ تو آپ کسی بھی جا کے لیب میں جا کے چیک کرا لو، آپ کو خود پتہ چل جائے گا اس میں کیا ہے. صحیح. جو بیچاری خود نہیں چل سکتی، جو خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، نہ چل سکتی ہے نہ بھاگ سکتی ہے، وہ آپ کو انرجی کہاں سے دے گی؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو ایک چلتی پھرتی نا زندہ لاش ہے، اور جو اس کو کھائے گا وہ بھی چلتا پھرتا زندہ لاش ہوگا. اور جو باقی مٹن کھا رہے ہیں یا بیف کھا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ گوشت کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے جی کہ 70% ہمیں پھل اور سبزیاں کھانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. 20% اجناس کھانی چاہیے. صحیح ہے. کیوں؟ یہ 90% وہ چیزیں ہیں جو مٹی سے پیدا ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہماری باڈی مٹی سے پیدا ہوئی ہے، واپس ہم نے مٹی میں جانا ہے، اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھایا جانا ہے. میری باڈی کے جتنے انگریڈینٹس ہیں، چاہے وہ کاربز ہیں، چاہے وہ پروٹین ہے، چاہے وہ فیٹس ہیں، چاہے وہ وائٹامنز ہیں، چاہے وہ منرلز ہیں، چاہے وہ الیکٹرولائٹس ہیں، یہ سارے اللہ نے مٹی میں رکھے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ سارے مٹی میں ہیں. تو 90% ہمیں یہ لینا چاہیے تھا. بالکل صحیح ہے. پیچھے کتنا بچا؟ 10%. وہ 10% تھا دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، پنیر، مٹن، بیف، چکن، انڈے، دودھ سے بنی ڈیری کی پروڈکٹ، بیکری کے آئٹم، ساری سویٹ، ساری سی فوڈ. یعنی بکرے کا گوشت، چھترے کا گوشت، دمبے کا گوشت، گائے کا گوشت، بیل کا گوشت، اونٹ کا گوشت، پرندوں کا گوشت، مچھلیوں کا گوشت، دیسی مرغی، برائلر مرغی، ساری سی فوڈ. یہ آپ کی باڈی کو کتنی چاہیے؟ 10%. 10% کھا کتنی رہے ہو؟ ہم تو میرا خیال ہے 80-90% تو وہی کھا رہے ہیں. تو پرابلم کہاں ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ حد سے بڑوں کو پسند نہیں کرتا. اور سائنس کیا کہتی ہے؟ ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ کہ گڈ؟ بیڈ.
تو سارے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ایکسیس کر رہے ہیں. جو 70% کھانا تھا وہ کھایا ہی نہیں. ایسے ہی. جو 20% کھانا تھا، صبح بھی روٹی، دوپہر بھی روٹی، شام بھی روٹی، جس دن روٹی نہیں اس دن چاول. ایسے اور ہی. جو 10% لینا تھا وہ مور دین 60%. بالکل صحیح ہے. تو جب یہ چیزیں لوگے، ایک میں لا آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تھا نا، تو ہمارے برین کو ہر وہ چیز بتا دی تھی کہ اس باڈی کے لیے کیا میں نے پیدا کیا ہے. تو جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ باڈی کے لیے ہے، اور جو انسانوں نے پیدا کیا ہے وہ بزنس کے لیے ہے. جی. اور جو بزنس کے لیے ہے وہ کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. فائدہ نہیں دے گا. ہاں، وقتی طور پہ تھوڑا سا بوسٹ کر سکتا ہے، جی. لیکن پرماننٹ بیس پہ، مستقل بنیادوں پہ آپ کو نفع نہیں دے سکتا. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ مبلغ بھی ہیں، آپ نے اسلامی تعلیمات بھی حاصل کی ہوئی ہیں، تو میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. جو اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ میں فیصلہ دل سے کر رہا ہوں، کچھ کہتے ہیں دماغ سے کر رہا ہوں، تو دل اور دماغ میں کیا کنیکشن ہے اور اس سے خرابی کیا پیدا ہوتی ہے؟ ویری نائس، بہت اچھا سوال ہے. امام بخاری نے نا لاکھوں حدیث یاد کی، جی. اور اپنی بخاری کو لکھنے کے لیے جس حدیث کو سب سے پہلے لے کے آئے وہ حدیث تھی انما الاعمال بالنیات. نیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کہاں ہوتی ہے؟ یہ آپ بتائیں گے ہمیں. دل کا ارادہ. ٹھیک ہے. اگر آپ سائنٹیفکلی جاننا چاہتے ہیں نا، تو دل کے اوپر ایک گلینڈ ہے، اس کو تھائمس گلینڈ کہتے ہیں. صحیح ہے. اگر آپ کے پاس نیٹ ہے تو ذرا آپ اس کو اوپن کریں گے، بہت اچھا ہوگا، ناظرین کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. جی جی آپ فرمائیں. بالکل ناظرین کو پتہ ہے، اور وہ آپ کو سب سے پہلے جانتے ہیں سارے. گوگل کے اوپر جائیں جی، اور وہاں لکھیں تھائمس اناٹمی. ٹھیک ہے. تھائمس اناٹمی. اناٹمی. دل کے اوپر ایک گلینڈ ہے، اس کو تھائمس کہتے ہیں. وہ دل کے بالکل اوپر ہے، اور اللہ نے اس کا کلر گرین رکھا ہے. اچھا. اس کا کلر گرین ہے. نیت اس دل میں ہوتی، اس جو تھائمس ہے اس کے اندر نیت ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس تھائمس کو لٹل برین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس تھائمس کو لٹل برین ہے. لٹل برین کہتے ہیں. یہ وہ لوتھڑا ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بدن میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہے. بے شک بے شک. اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. بے شک. وہ قلب ہے. یہ جو قلب ہے وہ لٹل برین تھائمس ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم نیکی کرتے ہیں جی تو یہ تھائمس بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، ہاں جی. مجھے دل میں خوشی ہو رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے. جب 2 گناہ کرتا ہے تو 2 داغ لگتے ہیں، 3 کرتا ہے تو 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. وہ تھائمس کالا ہوتا ہے. سب سے وہ کالے کی طرف چلا جائے گا. وہ تھائمس جو ہے، وہ تھائمس آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ لٹل برین ہے، کہ چھوٹا دماغ ہے. سبحان اللہ. جو تھائمس کہتا ہے برین وہ بناتا ہے. اس کو سمجھیے. ٹھیک ہے. انفارمیشن میکس اے تھاٹ. انفارمیشن میکس اے تھاٹس. تھاٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیال. کسی نے یہ کہا میرے دماغ میں خیال آیا. دل میں خیال. اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے. کہاں پہ آتا ہے خیال؟ دل میں. انفارمیشن میکس اے تھاٹ. تھاٹ دل میں پیدا ہوا. تھاٹس میکس اے تھنکنگ. ٹھیک ہے. تھاٹس نے تھنکنگ بنائی، وہ سوچتا ہے دماغ. وہ دماغ کی طرف جائے گی. انفارمیشن میکس اے تھاٹ. تھاٹس میکس اے تھنکنگ. تھنکنگ میکس اے بلیف. بلیف میکس اے بلیو. بلیو میکس اے ویلیوز. ویلیوز میکس اے لمٹس. لمٹس میکس اے کریکٹر. کریکٹر میکس این ایکشن. ایکشن میک ایٹیٹیوڈ. ایٹیٹیوڈ میک ہیبٹس. ہیبٹس میک پرسنالٹی. کیا بات ہے. سائنس کہتی ہے if your information are positive then your personality are positive and if your information are negative then your personality are negative. بے شک ایسے ہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک انفارمیشن دی وحی کی صورت میں، جی جس کو جبریل امین لے کے آئے. بے شک. اللہ تعالیٰ ہماری پرسنالٹی اس انفارمیشن وحی کے اکارڈنگ بنانا چاہتا تھا. بے شک. جس کو قرآن، وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع قرآن ہے، وحی غیر مطلوع پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث ہے. بے شک. صحیح. یہ انفارمیشن جو تھی یہ دل پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے القاء کرتی تھی، اس لٹل برین پہ. تو وہ جو تھائمس ہے وہ لٹل برین ہے. تھائمس میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ برین کو انفارمیشن دیتا ہے اور برین وہی کیمیکل بنانا شروع کر دیتا ہے. صحیح ہے. بالکل. آپ کے برین میں 2 سسٹم ہیں، ایک ریوارڈ سسٹم ہے اور ایک سٹریس سسٹم ہے. جب آپ اپنے برین کو کوئی بھی خیر والا، بھلائی والا، اچھائی والا، محبت والا، عزت والا، سکون والا، راحت والا، اطمینان والا میسج بھیجتے ہو
تو برین جو ہے وہ ریوارڈ سسٹم کے اکارڈنگ آپ کے اندر انڈورفن کو، ڈوپامن کو، سیروٹونائن کو، آکسیٹوسن ہارمون کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اگر کوئی ناگواری ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی بے چینی ہے، کسی کو دیکھ کے آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، آپ کے اندر اینگر آ رہا ہے، آپ ہائپر ہو رہے ہیں، ایموشنل ہو رہے ہیں، آپ کے اندر فرسٹریشن ہو رہی ہے، تو پھر وہ جو آپ کا سٹریس سسٹم ہے برین میں، وہ کارٹیسول پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسا دل میں خیال آیا، دماغ نے ویسا ہی، یہ تھاٹ پروسیس دل میں شروع ہوا اور دل سے میسج کس کو گیا؟ دماغ میں۔ تو برین نے وہ کیمیکل بنانا شروع کر دیا، اور وہ جو کیمسٹری ہے، جو کیمیکل ہے، وہ ہیومن کیمسٹری ہے، اور وہی آپ کی پوری باڈی میں کیمسٹری، آپ کے جتنے باڈی کے اندر سسٹم چلتے ہیں، اگر وہ انڈورفن پیدا کر رہی ہے، یا ڈوپامن پیدا کر رہی ہے، یا سیروٹونائن پیدا کر رہی ہے، تو آپ کا دل بھی خوش ہوگا، جگر بھی خوش ہوگا، معدہ بھی خوش ہوگا، آنتیں بھی خوش ہوں گی۔ اور اگر وہ کارٹیسول پیدا کر رہی ہے تو جتنے آپ کے پارٹس آف باڈی ہیں وہ سارے کے سارے پریشان ہوں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے، بالکل وہ دکھی ہوں گے۔ تو دل کا تعلق دماغ کے ساتھ کیا ہے؟ دل میں ہی خیال پیدا ہوتا ہے، دل میں ہی انفارمیشن لیتا ہے، دل ہی چاہتا ہے، اور دل سے پھر یہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے، دل سے دماغ کو میسج آتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور دل کا وہ حصہ جو اس کو برین کو میسج کرتا ہے اس کو تھائمس کہتے ہیں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا یہ آخری سوال ہے آج کے لیے، اور ہم گزارش کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے پروگرام کریں اور اس میں پھر پراپر آپ سے بقایا جتنی بھی ہمارے پاس یہ سوالات ہیں اس پہ جواب لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل یہ شوگر ہر ایک تقریباً 99% یا 90% تو تقریباً کامن ہو چکی ہوئی ہے، ہر بندے میں آتی ہے۔ میں آپ سے وہ اسی طرح سوال کروں گا کہ شوگر بنتی کیسے ہے، یہ پیدا کیسے ہوتی ہے بیماری، اور پھر اس کا علاج کیا، اور اس کا سدباب کیسے کریں گے، اور اس سے احتیاط کیا ہے؟ اچھا، شوگر میٹھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شوگر کیا ہے؟ میٹھا ہے، شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن آج کل بنا دی گئی۔ اس کے پیچھے ایک پورا ڈرگ مافیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی چیزیں بیچنی ہیں، صحیح ہے۔ میں نے کچھ بیچنا نہیں۔ شوگر میٹابولک ڈس آرڈر ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، آپ کے بدن نے کسی چیز کو ہضم کرنے سے انکار کر دیا، صحیح ہے، تو اس وجہ کو جانو نا، کیوں انکار کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ جو آپ کا پینکریاز ہے نا، اس نے انسولین بنانی بند کر دی۔ تو جو میٹھا آپ نے کھایا تھا کاربز کی صورت میں، کاربوہائیڈریٹس کی صورت میں، اب وہ جا کے گلوکوز میں کنورٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ کا کاربوہائیڈریٹس ہے وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے، اور آپ کے برین کو چلنے کے لیے گلوکوز چاہیے، صحیح ہے، اور جب وہ کنورٹ ہوا ہی نہیں تو آپ کے خون میں ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس پینکریاز، اب میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندے کو پیدا کیا تو کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ بندے کی عمر 40 سال ہو اور اس کے پینکریاز کی عمر 20 سال ہو؟ ممکن نہیں، بندے کی عمر 70 سال ہو، پینکریاز کی عمر 25 سال ہو؟ یہ بھی ممکن نہیں۔ قرآن نے 7 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بالکل۔ اچھا، جس رب نے قسمیں کھا کے انسان کو پیدا کیا، اب اس کا پینکریاز خراب ہے، صحیح، اور یہ کہا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی صاحب، اللہ نے 70 سال عمر رکھی ہے تو پینکریاز کی لائف بھی 70 سال ہے۔ ہاں، پینکریاز نے انکار کیا کہ میں تمہارا کام اس لیے نہیں کر رہا کہ تم یہ خرابی کر رہے ہو، وہ جو خرابی کر رہے ہو اس خرابی کو چھوڑو بھائی۔ ہم لوگوں کو وہی بتاتے ہیں خرابی کیا ہے۔ سب سے پہلی خرابی، آپ کے برتن صحیح نہیں، وہ کھانا گلا ہوا ہے، پھر اس کھانے کو پکانے کے لیے کوکنگ آئل صحیح نہیں، وہ سارے کا سارا ریفائنڈ آئل ہے، ریفائنڈ ہے، جم رہا ہے۔ تو مٹی کے برتن استعمال کرو، سرسوں کا تیل استعمال کرو۔ تیسرے نمبر پہ جو نمک استعمال کر رہے ہو وہ سی سالٹ ہے، آیوڈائز سالٹ ہے، ریفائنڈ سالٹ ہے، پروسیس سالٹ ہے، اس کو بند کر کے پنک ہمالیئن سالٹ استعمال کرو۔ اس کے بعد آپ کو میٹھا چاہیے تھا، گڑ، آپ چینی کھا رہے ہو، چینی کھا رہے ہیں، اور پینکریاز جو ہے وہ آپ کی باڈی میں چینی جو ہے اس میں بنڈل آف کیمیکلز ہیں، آپ کی باڈی ان کیمیکلز کو بیئر ہی نہیں کرتی، صحیح، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی۔ تو جب وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی آپ پھر بھی زبردستی دیتے ہو، آپ چینی چھوڑ کے آپ کیا کرتے ہو؟ اچھا، جیسے میں نے پہلے کہا پھل اور سبزیاں 70% کھانی تھی، اجناس میں گندم ہے، چاول ہے، یہ 20% کھانی تھی۔ گندم میں اور چاول میں اس میٹھے سے زیادہ میٹھا ہے، بالکل ایسا۔ اب جو 20% کھانا تھا وہ آپ لے گئے 80% پہ، جو 70% کھانا تھا وہ کھایا ہی نہیں۔ وہ کھایا ہی نہیں ہے۔
تو کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ کھانی ہے، جس مقدار میں پیدا کی ہے اس مقدار میں کھانی ہے، اور اس سے بڑی بات جس وقت رب نے کہا اس وقت کھانی ہے. کھانے کا وقت ہے. یہ بھی بریف ضرور کیجئے گا کہ کون سا ٹائم ہے کھانے. سر اس بات کو نا آپ سن کے حیران ہوں گے، قرآن تو یہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مقرر کی گئی ہے وقت مقررہ پہ. بے شک ایسا ہی ہے. اور ہندو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مورت. اگر آپ ان کی رامائن میں دیکھو، گیتا میں دیکھو، بھگوت گیتا میں دیکھو، یجر وید میں دیکھو، اتر وید میں دیکھو، اپنشد میں دیکھو، ان کی جتنی کتابیں ہندوؤں کی، وہ کہتے ہیں ایک مورت ہے، اگر وہ وقت گزر گیا تو پھر یہ کام نہیں ہوئے گا. اچھا. ہر چیز کا کیا ہے؟ وقت مقرر ہے. بالکل. آپ فجر کی نماز ظہر میں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے. تو سر جو صبح کا کھانا ہے وہ دوپہر میں کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. سر سب سے بہترین وقت صبح کا ہے. ٹھیک ہے. اپنے پورے دن کا 60% کھانا صبح کو کھانا تھا ناشتے میں. جی. ٹھیک ہے. اور 30% کھانا دوپہر کو کھانا تھا. بالکل صحیح ہے. اور 10% کھانا رات کو مغرب سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اور عصر کے فوراً بعد کھانا تھا. ٹھیک ہے. اس کو سمجھنا ہے کیوں کہ کیوں کھانا تھا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین وقت پیدا کیا وہ صبح کا ہے. صحیح ہے. اور قرآن کہتا ہے دن بنایا ہے کام کے لیے، رات بنائی ہے آرام کے لیے. اب جو 60% کھانا کھانا تھا وہاں پہ آ گیا 10%، جی. اور جو رات کو 10% کھانا تھا وہاں پہ آ گیا 70%. ایسے ہی ہے. تو ہضم کہاں سے ہوگا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کی یہ باڈی آپ کی مرضی سے نہیں چلتی، آپ کی یہ باڈی آپ کے رب کی مرضی سے چلتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. لیکن ہم نے کیا سمجھ لیا کہ میں تمہیں چلا کے دکھاؤں گا، میں تجھے اس کو اپنے اکارڈنگ اس کی ایک ایک مومنٹ کو کر کے دکھاؤں گا. آپ دل کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، سانس کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، پینکریاز کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، اپنے اسٹمک کو اپنی مرضی سے نہیں. آپ تو اپنے پیشاب پخانے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بے شک ایسا. لیکن آپ سمجھتے ہو کہ نہیں میں تو بہت پڑھا لکھا ہو گیا ہوں، میرے پاس بڑا علم آ گیا. تو 60% کھانا صبح کو. اچھا دیکھو جرمن کیا کہتے ہیں؟ بریک فاسٹ سیم لائک کنگ، لنچ سیم لائک پرنس، اور ڈنر سیم لائک بیگر. ٹھیک ہے. صبح کا کھانا شاہانہ کیوں ہے؟ اس کو ایک سمپل مثال سے سمجھو. جب آپ کا اسٹمک 10-12 گھنٹے رات کو سو کے اٹھے گا کتنا زبردست تیار ہوگا ہر چیز کو ہضم کرنے کے لیے. بالکل صحیح ہے. اچھا اس وقت آپ نے اس کو دے دی چائے، جی. آپ نے دے دیا اس کو آملیٹ انڈے کے اس کو بریڈ کے ساتھ لگا کے. ایسا ہی ہے. اور بریڈ 1% بھی اس میں انرجی نہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی میدا نہیں کھایا. اچھا. پوری زندگی کبھی نہیں کھایا. اور جس بندے کی صبح شروعات میدے سے ہو رہی ہے، سلائی سے ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے. جیم سے ہو رہی ہے، کیچپ سے ہو رہی ہے، چائے کے ساتھ ہو رہی ہے، بتاؤ اس کو انرجی کہاں سے ملے گی؟ بالکل صحیح ہے. اس کا پینکریاس کہاں کام کرے گا؟ آپ نا پنجاب کا کلچر دیکھو، نہاری کب کھائی جاتی تھی، بونگ کب کھائی جاتی تھی، مغز کب کھایا جاتا تھا، پائے کب کھائے جاتے تھے، سری کب کھائی جاتی تھی، یہ بڑے بڑے لسی رڑک کے کب پی جاتی تھی، دہی کب کھایا جاتا تھا، پراٹھے کب کھائے جاتے تھے. سر صبح کا کھانا ہیوی تھا. ایسا ہی ہے. صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھاؤ. جرمن سمجھ گئے، ہم نہیں سمجھ سکے. ہم نہیں سمجھے. دوپہر کا کھانا شہزادگوں کی طرح کھاؤ. صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30%. اس کو سائنٹیفکلی سمجھو. آج کل نا صبح سورج نکل رہا ہے 6:26 پہ. ٹھیک ہے. 6:26 7:26 8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 1:26 7 گھنٹے. 6:26 پہ سورج نکل رہا ہے، 5:07 پہ غروب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کتنے گھنٹے کا دن ہے؟ صحیح. ٹوٹل 11 گھنٹے کا. جی. 7 گھنٹے تو صرف صبح گئے ہیں، یہ ورکنگ آور ہیں. ایسا ہی. اور آپ نے اس وقت کھایا ہی کچھ نہیں، اور آپ آفس چلے گئے، آپ کے بچے اسکول چلے گئے، آپ کی بچیاں یونیورسٹی چلی گئیں، بچے کالج چلے گئے. بتاؤ جو 6-7 گھنٹے صبح کے سب سے بہترین آورز تھے، بلیسنگ والے آورز تھے، برکت والے آورز تھے، جی. جب آپ کا کھانا ہضم ہونا تھا اس وقت تو کھایا نہیں. شوگر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. صحیح ہے. اس کے بعد 30% کھانا تھا آپ نے ظہر سے پہلے، یعنی 90% کھانا ظہر سے پہلے کھا لینا ہے. اور جو 10% بچا ہے عصر کے فوراً بعد اور مغرب سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے. لیکن جو رات کو 1 بجے سو رہے ہیں 2 بجے سو رہے ہیں وہ کس ٹائم کھائیں گے؟ تو وہ نیچر کو بدل رہے ہیں نا.
وہ اس باڈی کو اپنے رب کی مرضی سے تو چلنے نہیں دے رہے. بالکل صحیح ہے. تو جب آپ اپنی مرضی کرو گے, رب کی مرضی پہ نہیں آؤ گے, تو یہی ہوگا جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب, وہ اپنی مرضی کر کے خرابی میں تو چلے گئے ہیں, اب جن کو شوگر ہو گئی ہے وہ کیا کریں؟ بہت آپ آسان نے علاج بتانا ہے ہے کہ وہ کیا کرے گا. سر. 5 کام کریں. جی سب سے پہلا کام, کلونجی میدانے کا پانی پئیں ٹھیک ہے. کھانے سے پونا گھنٹہ پہلے, اور اس کو سمجھیں. صبح کے کھانے سے یا ہر کھانے سے. ٹھیک ہے سر اس کو سمجھیں. پھر اسلام سے. جی جی بالکل. سر الطہور نصف الایمان, الطہور شطر الایمان. ہم نے ساری زندگی سنا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے, کبھی یہ بھی سنا کھانے سے پہلے معدہ دھونا چاہیے؟ نہیں یہ سنا نہیں ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جتنے برتنوں کو بھرتا ہے اس میں سب سے برا برتن پیٹ ہے. بے شک ہے. صحیح. اور شوگر اس کو ہوتی ہے جس کا پیٹ خراب ہے. صحیح ہے. میٹھا ہضم نہیں ہو رہا نا, تو پیٹ ہضم نہیں کر رہا, پیٹ ہضم نہیں کر رہا. تو کھانے سے پہلے پانی پیو. آپ کو پتہ ہے آپ کی پوری باڈی میں جتنی سیکریشن ہے سوائے سلائیوا کے, یہ جو منہ میں سلائیوا ہے جس کو لعاب دہن کہتے ہیں, یہ سلائیوا الکلائن ہے. باقی پوری باڈی میں جتنی سیکریشن ہے ساری ایسیڈک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی باڈی میں ایسڈ بڑھا ہوا ہے, اس ایسڈ کے بڑھنے کی وجہ سے ساری بیماریاں ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اس ایسڈ کو نیوٹرل کرنے کے لیے الکلی چاہیے. یہ کلونجی, میتھی دانہ اور مورنگا. جی 5 گلاس پانی لو, 1 چمچ کلونجی, 1 چمچ میتھی دانہ, 1 چمچ مورنگا لو. اس کو اتنا پکاؤ کہ 5 گلاس پانی 4.5 گلاس رہ جائیں. ٹھیک ہے. اس کو ٹھنڈا کرو, مٹی کے گورے جگ میں ڈال دو. ٹھیک ہے. 5 پتے سبز دھنیے کے, 5 پتے پودینے کے, 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا, 1 انچ کا ٹکڑا گاجر کا, 1 انچ کا ٹکڑا کھیرے کا, 2 سے 3 اس میں آملے. بالکل یہ کیوں ڈالنے ہیں؟ یہ پانی الکلائن بھی ہو گیا اور یہ بہترین ڈیٹاکس بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ کی باڈی کے اندر جتنا کچھ گند چپکا ہوا ہے, جمع ہوا ہے, یہ آپ کی باڈی کو نیوٹرل بھی کرے گا اور ڈیٹاکس بھی کرے گا. بالکل. یہ پانی فریج میں رکھ دو. ٹھیک ہے. 1.5 گلاس صبح, 1.5 دوپہر, 1.5 شام. کھانے سے اگر بائی رکھو گے, کیونکہ مٹی کے برتن میں رکھو گے, اس میں سے ہمک آئے گی, اسمیل آئے گی, پیا نہیں جائے گا. پورے اچھی طرح اس مٹی کے برتن کو کور کر کے, مٹی کے جگ کو اچھی طرح کور کر کے ڈھانپ کے پھر اس کو فریج میں رکھو. 1.5 گلاس صبح, 1.5 دوپہر, 1.5 شام. کھانے سے پونا گھنٹہ پہلے اس پانی کو چھانو, ہلکا سا گرم کرو, 1 چمچ سیب کا سرکہ, 1 چمچ زیتون کا تیل اور آدھا چمچ سیب کا سرکہ ملاؤ. ٹھیک ہے. کیوں؟ زیتون کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ بھی, زیتون پیو بھی, اس کی مالش کرو, یہ مقدس درخت کا تیل ہے. اور سرکے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکمل سالن ہے. اور یہ پانی الکلائن بھی ہے, ڈیٹاکس بھی ہے. اور اس پانی سے کھانے سے پونا گھنٹہ پہلے معدہ صاف کرو. یہ پانی پی لیا, اس کے 10 منٹ بعد سلاد کھاؤ, کیونکہ پھل اور سبزیاں کھانی ہیں 70%. 400 گرام سلاد صبح کو کھاؤ, 300 گرام دوپہر کو کھاؤ, 200 گرام شام کو کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ آپ کی باڈی کو 70% یہی چاہیے, کیونکہ اس میں 95% تو پانی ہے. بالکل صحیح. اور اس سے بڑی بات, یہ سلاد نہیں ہے, اٹ از ایپیٹائزر. ایپیٹائزر ہے. بالکل صحیح ہے. سلاد کھائی, سلاد کے آدھے گھنٹے بعد ادرک, لہسن, پودینہ, ناردانہ, سبز دھنیا برابر مقدار میں, حسب ذائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ رگڑ کے چٹنی بناؤ. ہر کھانے کے ساتھ 2 چمچ ہی رکھو, اور ہر کھانے کے لقمے کے ساتھ ایک لقمے کو 32 کی بجائے 40 سے 45 بار چباؤ, تاکہ کھانا کٹے بھی, پھٹے بھی, چرے بھی, پسے بھی, گودا بنے, پیسٹ بنے, رس بھی بنے. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد ہم نے ایک میڈیسن بنائی گلوکو, شوگر کے لیے ہماری ایک پروڈکٹ ہے, اتنی زبردست ہے. 3 گلاس پانی لو, 1 ٹیبل سپون اس گلوکو پاؤڈر کا ڈالو, اس کو اتنا پکاؤ کہ 3 گلاس پانی 2.5 گلاس رہ جائے. اس کو ٹھنڈا کرو. اس میں بھی 2 پتے سبز دھنیے کے, 2 پتے پودینے کے, 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا, 1 انچ کا ٹکڑا گاجر کا, 1 انچ کا ٹکڑا کھیرے کا, اور 1 سے 2 آملے اس میں ڈال کے اس کو ڈھانپ کے رکھ دو. 1.25 گلاس صبح, 1.25 دوپہر. چھاننے کے بعد ہلکا سا گرم کر کے کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد پانی پیو. زندگی میں کبھی کھانے کے ساتھ پانی نہ پیو. ٹھیک ہے. کیوں؟ پوری دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ, کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا. اسی لیے بیمار نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے. ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ترتیب ہی بدل دی. بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد رات کو ہماری ایک پروڈکٹ ہے گولڈن ملک. 1 گلاس دودھ لو, آدھی چائے کی چمچ گولڈن ملک کی, اس کو اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے. جی. یہ رات کو سونے سے پہلے پیو. یہ 5 چیزیں ہیں. 3 مہینے اپنا HbA1c چیک کرو اور یہ 5 چیزیں استعمال کرنی شروع کر دو. ایک اپنا HbA1c, دوسرا اپنا CBC, اور تیسرا اپنا لپڈ پروفائل. یہ 3 ٹیسٹ کرنے کے بعد 3 مہینے بعد دوبارہ پھر یہ تینوں ٹیسٹ کرا لو. رپورٹ آپ کو خود بتا دے گی کہ آپ کو کیا فرق پڑا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ شوگر ریورس ہو سکتی ہے, 100% ختم ہو جائے گی. یہ ختم نہیں ہوتی شوگر. ٹھک ہے. شوگر کیسے ختم ہوئے گی؟ نہیں, یہ جو بیماری ہے اس سے, ہاں جی, بیماری جو ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. باقی تو جو قدرت نے رکھا ہوا انسان میں وہ تو سسٹم چلے گا, اور یہ سارا قدرتی بتا رہا ہوں. ختم ہوتا تو پھر تو موت ہی ہے نا اس کے. یہ سارا آپ کو فطرت ہی بتا رہا ہوں. اب بتاؤ اس کو کیا نام دو گے اس علاج کو؟ سر
بے شک اللہ نے کچھ چیزیں تجویز کی ہیں، اس کے مطابق آپ نے علم حاصل کیا، آپ نے وہ بتایا، اس سے عوام کو فائدہ ہی ہوگا. اور یہ طب نبوی سے جتنی چیزیں آتی ہیں یہ تو ہمارا ماننا ہے کہ اسی سے فائدہ ہوتا ہے. باقی ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ جب بزنس کی جگہ پہ جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ نقصان دہ ہوں گی، لیکن جو بزنس نہیں ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ گھر میں اپنے، یہ تو چیزیں وہ ہیں جو آپ گھر میں اگا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کاشت کر دوائی سکتے کہاں ہیں اس میں؟ چیزیں. دوائی تو ہے ہی نہیں ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. دل تو بہت چاہ رہا تھا آپ سے بہت ساری باتیں کریں، کیونکہ آپ خالی ڈاکٹر نہیں ہیں، اسلام اور میڈیکل سائنس پہ آپ اس کے ساتھ مبلغ بھی ہیں، آپ نے رسول اللہ کی تعلیمات حاصل کی ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ ٹی وی اسکرینز پہ آتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرام میں کبھی آپ کو دعوت دیں، اور ہم یقین بھی کریں گے کہ آپ ہمارے پاس دوبارہ آئیں گے تاکہ عوام کی رہنمائی ہو سکے. ابھی کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے آپ نے سن لی اور آپ کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کیا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ بلا وجہ غذائیں استعمال مت کریں. اور تیسرا ڈاکٹر صاحب کی سب سے بڑی بات جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اپنے گھر کے برتن جو ہے نا کم از کم ان کو بدل دیں. جب آپ یہ ساری چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بیماری آپ کے گھروں سے دور چلی جائے گی. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.